حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن ایک بوڑھا شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ اقدس کے باہر رو رہا تھا تو اس کی رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی دی تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا اے شخص کیوں روتا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور بہت زیادہ عظیم گناہ رکھتا ہوں، اب وقت ہو چکا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اور کچھ نہ کر، یہ کلمات پڑھ، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرمائے گا اور جنت بھی عطا فرمائے گا۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری تھا۔ ہم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو ارشاد فرمایا میں نے شب معراج خواتین کے عذاب دیکھے تھے، آج وہ مناظر پھر یاد آ گئے ہیں، اس لیے رونا آ گیا۔ عرض کیا ہمیں بھی ارشاد ہو کہ حضور نے کیا کیا ملاحظہ فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ کھول رہا ہے، یہ اس عورت کی سزا تھی جو اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا زبان سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ پیٹھ کی طرف باندھ دیے گئے تھے، یہ اپنے شوہر کو زبان سے تکلیف دیتی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا کہ اس طرح لڑکائی گئی ہے کہ چاروں ہاتھ پاؤں پیشانی کی طرف باندھے ہوئے ہیں، سانپ اور بچھو اس پر مسلط ہیں، یہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی اور حیض و نفاس سے غسل نہیں کرتی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا کہ اپنا ہی جسم کھا رہی ہے اور اس کے نیچے آگ دھونکی جا رہی ہے، یہ غیر مردوں کے لیے زینت اور لوگوں کی غیبت کرتی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا جسم آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، یہ اس عورت کی سزا تھی جو اپنا جسم اور اپنی زینت غیر مردوں کے لیے کرتی تھی۔ ایک اور عورت کو دیکھا کہ اس کا سر خنزیر کی طرح ہے جبکہ دھڑ گدھے کی مانند ہے اور متعدد عذاب اس پر ہو رہے ہیں، یہ جھوٹی اور چغل خور تھی۔ ایک اور عورت کو دیکھا کہ وہ کتے کی مانند ہے اور سانپ اور بچھو اس کے قبل سے گھستے ہیں اور دبر سے نکلتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فرشتے آگ کے ہتھوڑے بھی اسے مار رہے ہیں کیونکہ یہ اپنے شوہر سے بغض رکھنے والی تھی۔ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت ایک حاکم وقت کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا جس نے حد سزا کے نفاذ میں کچھ کمی کر دی تھی اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہے گا شفقت اور اس پر ترس آنے کی وجہ سے۔ فرمایا جائے گا کیا تو مجھ سے زیادہ ان بندوں پر رحم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس حاکم وقت کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسرا حاکم وقت پیش کیا جائے گا جس نے مقررہ کوڑوں سے ایک کوڑا زیادہ مار دیا ہوگا اور اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو وہ بھی ایسا ہی جواب دے گا اور کہے گا اس لیے کہ لوگ تیری نافرمانی سے باز رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کیا تو مجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے؟ پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جانے کا حکم دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی بروز قیامت اس حال میں لائے جائیں گے کہ ان کے چہروں سے آگ بھڑکتی ہوگی اور شرمگاہوں کی بدبو کی سبب لوگوں کے درمیان پہچانے جائیں گے، ان کو منہ کے بل زمین پر گھسیٹا جائے گا۔ پھر جب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو جہنم کا داروغہ ان کو آگ کی قمیض پہنائے گا۔ اگر زانی کی اس قمیض کو اونچے پہاڑ کی چوٹی پر صرف لمحہ بھر کے لیے رکھ دیا جائے تو یقیناً وہ پہاڑ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جہنم کا داروغہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ زانیوں کی آنکھوں کو آگ کی سلائیوں سے داغ دو کہ وہ حرام کی طرف نظریں ڈالتے تھے اور آگ کی زنجیروں سے ان کے ہاتھ باندھ دو کہ یہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے اور آگ کی بیڑیاں ان کے پاؤں میں پہنا دو کہ یہ حرام کی طرف چلتے تھے۔ چنانچہ فرشتے ان کے ہاتھوں کو آگ کی زنجیروں سے اور پاؤں کو آگ کی بیڑیوں سے جکڑ دیں گے اور آنکھوں کو آگ کی سلائیوں سے داغ دیں گے جس کی تکلیف سے وہ چیخ پکار کریں گے اور کہیں گے اے فرشتوں ہم پر رحم کرو اور صرف لمحہ بھر کے لیے ہی ہم پر سے اس عذاب میں کمی کر دو، مگر فرشتے کہیں گے ہم تم پر کیسے رحم کریں جبکہ رب العالمین خدائے قہار و جبار جل جلالہ تم پر غضب نہ کہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زانی کی سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو رب تعالیٰ نے فرمایا میں اس آگ کے ذرہ پہناؤں گا، وہ ایسا وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ بھی ریزہ
ریزہ ہو جائے۔ کہتے ہیں ابلیس کو 1000 بدکار مردوں سے ایک بدکار عورت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ مصابی میں ارشاد ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح معلق ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔ دور قدیمی میں ایک قصاب اپنے ہمسائے کی باندی پر عاشق ہو گیا، اس سے ملنے کے ہیلے بہانے ڈھونڈتا مگر موقع نصیب نہ ہوتا۔ اتفاق سے پڑوسی نے اپنی باندی کو کسی کام سے قریب کے گاؤں بھیجا، اس کا وہ عاشق زار بھی موقع غنیمت جان کر چل پڑا۔ تنہائی ہوئی تو مطلب بر آری کی باتیں کرنے لگا۔ باندی نے کہا، جتنا تو مجھے چاہتا ہے اس سے زیادہ میں تجھے چاہتی ہوں، تیرے دل میں جتنی طلب ہے میرے دل میں اس سے زیادہ تڑپ ہے، اور ملنے کے لیے کہیں زیادہ بے قرار ہوں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے خدا تعالی سے خوف لگتا ہے۔ قصاب نے کہا، اگر تو خدا سے خائف ہے تو میں بھی خدا سے کیوں نہ ڈروں، او ہم دونوں ارادہ بد سے باز رہنے کا عہد کریں۔ عاشق بے تاب اس کے بعد لوٹ پڑا۔ اسی دوران اسے شدت کی پیاس محسوس ہوئی، دھوپ کی تمازت نے اسے پریشان کر دیا، بے حال ہو کر لڑکھڑانے لگا۔ اسی راہ سے پہلے کے انبیاء میں سے کسی نبی کا قاصد گزر رہا تھا، اس کی پیاس کا حال دیکھ کر رک گیا اور مشورہ دیا کہ او ہم دونوں خدا سے دعا کریں کہ گاؤں پہنچنے تک ہم پر ابر کا سایہ بھیج دے۔ عاشق نے کہا، میں اپنے ذخیرہ مال میں کوئی ایسی نیکی نہیں پاتا جس کے ذریعہ اتنی بڑی دعا کروں، البتہ تم نبی کے قاصد ہو، تم دعا کرو۔ قاصد نے کہا، بہتر ہے، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو۔ الغرض دونوں نے التجا کی اور بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سروں پر سایہ فگن ہو گیا۔ دونوں جب گاؤں میں داخل ہوئے اور دونوں کی راہیں جدا جدا ہونے لگیں، قصاب اپنے گھر کی طرف چلا اور قاصد نے اپنی راہ پکڑی تو بادل قصاب کے اوپر سایہ بن کر رہا۔ نبی کا قاصد یہ دیکھ کر لوٹا اور پوچھنے لگا، تم تو کہتے تھے تم نے کوئی قابل قدر نیکی نہیں کی ہے، تو یہ اثرات کیسے ظاہر ہو رہے ہیں؟ پھر عاشق قصاب نے اپنے توبہ کا واقعہ کہہ سنایا۔ قاصد پکار اٹھا، خدا کے نزدیک توبہ کرنے والے کا مقام نہایت ہی بلند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا اطاعت کی؟ وہ جواب دے گا کہ میں نے خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کی اور جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، جہاد تو اس واسطے تو نے کیا تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص بڑا بہادر ہے، پس حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ اس کے بعد دوسرے شخص کو لایا جائے گا، اس سے دریافت کیا جائے گا تو نے کیا اطاعت کی؟ وہ کہے گا، جو کچھ مال میرے پاس تھا وہ میں نے تیری راہ میں خیرات کر دیا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس واسطے سے یہ داد دہش کی تھی تاکہ لوگ کہیں گے یہ بہت سخی ہے، حکم ہوگا اس کو بھی دوزخ میں لے جاؤ۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا، اس سے دریافت کیا جائے گا کہ تو نے کیا اطاعت کی؟ جواب دے گا، میں نے علم حاصل کیا، علم قرآن سیکھا اور اس کے حصول میں بہت محنت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اس کو بھی دوزخ میں لے جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے معاملے میں کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا چھوٹے شرک سے۔ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ ریا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، اے ریا کارو، تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے میری عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے عمل کی جزا انہی سے مانگو۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار میں نے اشک بار پایا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ میری امت کے لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ بت پرستی یا ستارہ پرستی تو نہیں کریں گے بلکہ عبادت ریا کے ساتھ کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ریاکار کو قیامت کے دن پکارا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، اے ریاکار، اے مکار، تیرا عمل ضائع ہوا، تیرا اجر باطل ہوا، جا اور اپنا اجر اور اپنی مزدوری اسی سے مانگ جس کے لیے تو نے یہ عمل کیا تھا۔ جب حق سبحانہ و تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین کانپنے لگی۔ اللہ تعالی نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر ان کی میخیں زمین پر ٹھونک دی جس سے زمین کی کپ کپی بند ہو گئی۔ ملائکہ نے کہا کہ حق تعالی نے ان پہاڑوں سے زیادہ قوی اور طاقتور کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی، تو اللہ تعالی نے لوہا پیدا فرما دیا، اس نے پہاڑوں میں شگاف پیدا کر دیے۔ تو ملائکہ نے کہا کہ لوہا پہاڑوں سے زیادہ طاقتور اور قوی تر ہے، تو اللہ تعالی نے آگ کو پیدا فرما دیا، آگ نے لوہے کو گلا سڑا دیا۔ پھر پانی کو پیدا فرمایا اور پانی نے آگ کو بجھا دیا۔ پھر
پھر ہوا کو پیدا فرمایا اور ہوا نے پانی کو ساکن کر دیا۔ اس پر ملائکہ آپس میں جھگڑنے لگے کہ قوی ترین چیز کون سی ہے۔ ملائکہ نے کہا خدائے تعالیٰ سے دریافت کرنا چاہیے کہ اس کی مخلوق میں قوی ترین کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی تمام مخلوق سے زیادہ طاقتور اور قوی ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے خیرات دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ میں نے اس سے زیادہ کسی مخلوق کو قوی نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چھپا کر خرچ کرنا دنیا کی تمام طاقتور چیزوں سے زیادہ مضبوط اور اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے۔ اگر آج ہم دنیا والوں کی نظر میں اپنا کھویا ہوا وقار، اپنا منصب دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم خالص اللہ کے لیے، اس کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنی صبح و شام گزاریں اور ہر وقت اپنے فکر و خیال میں اسی کا تصور جمائے رہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ہٹا کٹا نوجوان آپ کے قریب سے گزرا اور بازار میں ایک دکان کے اندر چلا گیا۔ صحابہ کرام نے کہا ایک کاش اس شخص کا یوں صبح سویرے اٹھنا راہ حق میں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں نہ کہو، کیونکہ اگر اس کا جانا اس غرض سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو دنیا کی محتاجی سے بچائے یا اس لیے کہ اپنے ماں باپ کو کسی کا محتاج نہ ہونے دے، تو سمجھو کہ یہ راہ حق ہی میں جا رہا تھا۔ ہاں اگر اس کا مقصد فخر و نیاز اور نام و نمود کی خاطر امارت و دولت کی تلاش ہے تو وہ راہ شیطان پر گامزن ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص دنیا میں رزق حلال کا متلاشی ہے تاکہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہونے پائے اور ہمسائیوں سے نیک سلوک کرے اور خویش و اقارب سے نرمی و مدارت حسن سلوک سے پیش آئے، اس کا چہرہ قیامت کے دن یوں ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر سفر میں تھے، آپ کی غیر حاضری میں آپ کے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر واپس آئے تو پوچھا کہ لڑکا کیسا ہے؟ آپ کی بیوی ام سلیم نے جواب دیا آرام میں ہے۔ یہ کہہ کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے کھانا رکھا۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو ام سلیم بولی کہ ایک مسئلہ تو بتائیے، میرے پاس اگر کسی نے کوئی امانت رکھی ہو اور کچھ دنوں بعد وہ شخص اپنی امانت واپس طلب کرے تو کیا مجھے واپس دے دینا چاہیے یا نہیں؟ حضرت ابو طلحہ فرمانے لگے یہ بھی کچھ پوچھنے کی بات ہے، فوراً واپس دے دینا چاہیے۔ ام سلیم نے کہا کہ واپس دے کر اس کا رنج و غم تو نہیں کرنا چاہیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے نہیں۔ آپ کی زوجہ بولی تو ہمارا لڑکا جو خداوند کریم نے ہمیں امانت دی تھی وہ واپس لے لی ہے اور لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، اب صبر کیجئے۔ حضرت ابو طلحہ یہ سن کر صبر کیے اور رات گزارنے کے بعد صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا عرض کیا۔ آپ نے فرمایا خدا تعالی آج رات تمہارے لیے بابرکت کرے۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا تعالی نے ایک لڑکا عطا فرمایا۔ جب پیدا ہوئے تو ابو طلحہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے۔ آپ نے ان کی پیشانی پر دست مبارک پھیرا اور ان کا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ جب تک زندہ رہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پھیرنے کی جگہ یعنی پیشانی بہت نورانی اور روشن نظر آتی تھی۔ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ وہ لوگ غور کریں اور نصیحت حاصل کریں جو ہمیشہ عورتوں کو دیکھنے کے لیے نگاہوں کو دوڑاتے رہتے ہیں، ہمیشہ نگاہوں کو آوارہ بنا کر کسی بھی اجنبی عورت کے نظارے سے اپنی دنیا و آخرت برباد کرتے ہیں۔ بعض نوجوان تو شیطان کے فریب میں اس قدر آ جاتے ہیں کہ آوارگی کے لیے کبھی چوراہے کے کنارے پر اسی لیے کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی اجنبی عورت آئے اور اس کے نظارے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ جو لوگ اپنی کھڑکیوں پر بھی اور مکان کی گیلری پر بھی مکان کی چھت پر تلاش نسواں میں لمحات گزارتے ہیں، گویا وہ کم نصیب لوگ شیطانی کام میں مصروف رہ کر اللہ جل شانہ کی ناراضگی میں زندگی گزارتے ہیں۔ الغرض نظر بازی ہی تمام مفاسد کی ابتدا اور جڑ ہے، لہذا دین اسلام ہمیں صرف کانٹوں سے بچنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ ان جھاڑیوں ہی کو اکھاڑ پھینکنے کا حکم دیتا ہے جن کے کانٹوں سے ہمارے دامن تقویٰ کے تار تار ہونے کا امکان ہو۔ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو رب قدیر ہمیں حفاظت نگاہ کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن ایک بوڑھا شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ اقدس کے باہر رو رہا تھا تو اس کی رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ شخص کیوں روتا ہے؟
اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور بہت زیادہ عظیم گناہ رکھتا ہوں، اب وقت ہو چکا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اور کچھ نہ کر، یہ کلمات پڑھ، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرمائے گا۔ وہ دعا یہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔